الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عاشوراء کے فضائل یعنی 10 محرم الحرام کے فضائل سماعت کرتے ہیں۔ اس کے اندر کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا باتیں جو ہمارے لیے مفید ہیں۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے جو نہایت عظمتوں اور برکتوں والا ہے۔ بالخصوص اس ماہ کی 10 تاریخ یعنی عاشوراء کے دن کو دین اسلام میں غیر معمولی حیثیت حاصل ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے خود اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یعنی 10 محرم الحرام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو حکم ارشاد فرمایا روزہ رکھنے کا۔ بلکہ اسلام سے قبل بھی لوگ اس دن کس دن عاشوراء کو 10 محرم الحرام کے دن کو اسلام سے قبل بھی لوگ اس دن کا ادب و احترام کرتے اور اس دن روزہ رکھا کرتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھیں اور خوب عبادات کریں۔ ذیل میں عاشوراء میں کی جانے والی چند نیکیاں بیان کی جا رہی، یعنی چند نیکیاں جو عاشوراء کے دن ہمیں کرنی چاہیے، 10 محرم الحرام کو کرنی چاہیے اور اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا۔ عاشوراء کا روزہ، 10 محرم الحرام کا روزہ گناہ مٹاتا ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان علی شان ہے، مجھے اللہ پاک کے کرم سے امید ہے کہ عاشوراء کا روزہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ 1 سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی فضیلت ہے۔ ایک روزہ رکھنے سے 1 سال قبل کے گناہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے، اگر اللہ پاک نے طاقت عطا فرمائی، اللہ نے ہمت عطا فرمائی، تو ہم اس دن عاشوراء کے دن والا روزہ یہ 10 محرم الحرام کا جو روزہ ہے اس کو ہم بھی رکھیں تاکہ ہمیں بھی اللہ پاک یہ اجر عطا فرمائے۔ شب عاشوراء یعنی چاند کی 10 تاریخ شب عاشوراء کا عمل، عاشوراء کی رات آئے، جیسے کہ آج جو یہ شب عاشوراء ہے یعنی یہ 10 محرم الحرام کی رات شروع ہو گئی ہے، 10 کی رات شروع ہو گئی ہے۔ عاشوراء کی رات آئے تو یہ عمل کیجیے، عاشوراء کی رات میں 4 نفل اس طرح ادا کیجیے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد یہ پوری صورت 3 بار پڑھیں۔ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، اس کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد یہ پوری صورت 3 بار پڑھیں۔ پھر نماز سے فارغ ہو کر جب آپ 4 رکعت نفل پڑھ لیں، فارغ ہو کر 100 مرتبہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد پوری صورت پڑھیں۔ اس کی برکت ملے گا کیا جب یہ عمل کریں گے؟ اس کی برکت سے گناہوں سے پاک ہوگا اور بہشت یعنی جنت میں بے انتہا نعمتیں اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ بے انتہا اس کو نعمتیں ملے، بے انتہا یعنی گنی نہیں جا سکتی کہ اللہ پاک اتنی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ تو سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے 4 نفل ادا کرنے کی۔ آگے آئیے ہم رزق میں فراخی کا ایک نسخہ بھی سماعت کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہے، جو 10 محرم کو اپنے بچوں کے خرچے میں فراخی یعنی کشادگی کرے تو اللہ پاک سارا سال اس کو فراخی دے گا، یعنی اس کے رزق کے اندر اللہ پاک برکت عطا فرمائے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے اس حدیث پاک کا تجربہ کیا تو ایسے ہی پایا، یعنی جو 10 محرم کو اپنے بچوں کے خرچے میں فراخی یعنی کشادگی کرے گا تو اللہ پاک سارا سال اس کو
فراخی دے گا۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس حدیث پاک کا تجربہ کیا تو ایسا ہی ہم نے پایا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی 10 محرم الحرام کو اپنے بال بچوں کے جو رزق کا معاملہ ہے، جو خرچے کا معاملہ، اس کے اندر فراخی کریں تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ عاشورہ کے دن کی 12 نیکیاں۔ عاشورہ کے دن 12 چیزوں کو علماء کرام نے مستحب لکھا ہے، یعنی 12 ایسے کام ہے، 12 ایسے افعال ہے کہ جن کے بارے میں یہ ہے کہ یہ کیا مستحب ہے۔ پہلا کیا؟ روزہ رکھنا، عاشورہ کا روزہ رکھنا۔ دوسرا صدقہ کرنا۔ تیسرا نفل نماز پڑھنا۔ چوتھا 1000 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا، یعنی یہ پوری سورۃ اخلاص پڑھنا 1000 مرتبہ، یہ بھی کیا ہے؟ مستحب ہے۔ علماء کی زیارت کرنا عاشورہ کے دن، یہ بھی مستحب ہے۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، یہ بھی مستحب ہے۔ اپنے اہل و عیال کے رزق میں وسعت کرنا، یہ بھی مستحب ہے۔ اور غسل کرنا، اور 9 سرما لگانا، یہ بھی کیا ہے؟ مستحب۔ اور 10 ناخن تراشنا، یہ بھی مستحب ہے۔ اور 11 مریضوں کی بیمار پرسی کرنا، مریضوں کی عیادت کرنا، یہ بھی مستحب عمل ہے۔ اور 12واں دشمنوں سے ملاپ یعنی صلح صفائی کرنا، یہ بھی مستحب ہے۔ اور آئیے اس دن کو جو دیگر عظمتیں ملی ہے ان میں سے ایک یہ بھی اس کے اندر واقعہ رونما ہوا، شہدائے کربلا کو ایصال ثواب بھی اس دن ہمیں کرنا چاہیے۔ جہاں ہم دیگر اپنے عزیز و اقربا کے لیے کرتے ہیں، وہاں ہم شہدائے کربلا کے لیے بھی ہم ایصال ثواب کی ترکیب ہمیں کرنی چاہیے۔ عاشورہ کے دن نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام علی مقام، امام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی نے اپنے رفقا یعنی ساتھیوں کے ہمراہ گلشن اسلام کی آبیاری کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ لہذا ہمیں اس دن شہدائے کرام کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی، ذکر و درود، نظر و نیاز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ کچھ نیکیاں کما لے، جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ النبی الامین۔